محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پچھلے بیان میں ہم نے وضو اور غسل سے متعلق چند مخصوص سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہمیں بتانا ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور واشنگ مشین سے کپڑا کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ دو چار چیزوں کو لے کر بات کریں گے۔ پہلا سوال یہ کہ ناپاک کپڑا کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کپڑے کی دو نوعیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ نچوڑنے کے قابل ہے، جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے اور ایسے کچھ پتلا کپڑا جس کو آپ نچوڑ سکتے ہیں، نچوڑ کر جس کا پانی آپ نکال سکتے ہیں۔ اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نچوڑ نہیں سکتے ہیں آپ، جیسے بستر ہے، گدا ہے، اسی طریقے سے مصلی وغیرہ ہے، ٹاٹ ہے۔ سب کا حکم الگ الگ ہے۔ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے وہ کپڑا جو نچوڑنے کے قابل ہے، جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، دوپٹہ ہے۔ وہ جو پتلے کپڑے ہوتے ہیں جو نچوڑنے کے قابل ہوتے ہیں، جو نچوڑے جا سکتے ہیں، اس کپڑے پر اگر نجاست لگے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نجاست مرئیہ ہے، مرئیہ سے مراد وہ نجاست دلدار ہو، گاڑھی ہو، جیسے لید ہے، گوبر ہے، پاخانہ ہے، اس طرح کی اگر نجاست ہو، دلدار نجاست ہو، گاڑھی نجاست ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، دور کرنا فرض ہے، تبھی کپڑا پاک ہوگا۔ چاہے ایک مرتبہ دھونے سے وہ نجاست ختم ہو جائے، چاہے 2 مرتبہ دھونے سے یا 6 مرتبہ دھونے سے۔ اگر 6 مرتبہ دھونے پر وہ نجاست ختم ہوتی ہو تو 6 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر نجاست گاڑھی ہے، دلدار ہے، تو پھر اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، جتنی مرتبہ میں وہ نجاست دور ہو جائے۔ ہاں، اگر نجاست کا کچھ رنگ اگر باقی رہ جائے، اس کی کچھ چمک باقی رہ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گوبر اگر لگ جائے تو اس کو بہت رگڑ کے دھویا گیا، اس کی نجاست مکمل طور پر دور تو کر دی گئی، مگر یہ کہ اس کی چمک باقی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، چمک سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ نجاست جو کپڑے میں لگی ہے وہ مرئیہ نہیں ہے بلکہ غیر مرئیہ ہے، یعنی وہ نجاست پتلی ہے، گاڑھی نہیں ہے، دلدار نہیں ہے بلکہ پتلی ہے، جیسے پیشاب یا اس کی طرح اور کوئی نجاست، اگر پیشاب اگر لگا ہو تو ایسی صورت میں کپڑے کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 3 مرتبہ، اور ہر بار طاقت بھر نچوڑنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریک اور کاٹن کپڑے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر طاقت بھر نچوڑیں گے تو وہ پھٹنے لگے گا، پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے کپڑے کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر چاہیے کہ اس کپڑے کو دھل کر کسی جگہ لٹکا دیں، پھر جب اس کا پانی ٹپکنا، اس کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر 1 مرتبہ دھلے اور دھل کے پھر لٹکا دیں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کریں اگر آپ کو نچوڑنا نہیں ہے تو۔ اسی طریقے سے اب آئیے، اگر وہ کپڑا موٹا ہے بہت زیادہ، جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، جیسے گدا ہے، ٹاٹ ہے، مصلی ہے، جیکٹ ہے یا لحاف ہے کہ جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹھنڈک کے موسم میں ایسے کپڑے بہت ہوتے ہیں جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، وہ اگر ناپاک ہو جائے اور اس میں نجاست اور اس میں پتلی نجاست لگ جائے، جیسے بچے کا پیشاب وغیرہ یا مسجد کے مصلے وغیرہ ہوتے ہیں ایسے، تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو 1 مرتبہ دھلیں اور دھلنے کے بعد اس کو کسی جگہ پہ لٹکا دیں، اور جب اس کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ دھلیں اور اس کو دھل کر لٹکا دیں، پھر اس کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری مرتبہ دھلیں اور اس کو دھل کر لٹکا دیں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کریں، جو ناپاک شے ہے وہ پاک ہو جائے گی، چاہے وہ مصلی ہو، ٹاٹ ہو، ٹاول ہو، جیکٹ ہو، لحاف ہو، گدا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کپڑے کو جو نچوڑنے کے قابل نہ ہو، جیسے جیکٹ ہے، ٹاول ہے، لحاف ہے، مصلی ہے، تو اس کے پاک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو کسی ڈھال والی جگہ پہ رکھیں۔ ڈھال والی جگہ مطلب ایسی جگہ پہ کہ آپ اس پر پانی بہائے تو پانی رکے نہیں بلکہ آگے چلا جائے، تو اس پر اتنا پانی بہائے کہ گمان غالب ہو جائے کہ اب اس میں جو نجاست لگی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔
उसी तरीके से वॉशिंग मशीन के ज़रिए कपड़ा धुलना, अगर कोई शख्स मशीन में कपड़ा धुलता है और वो कपड़ा नापाक है तो मशीन से कपड़ा पाक करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसी ही है। उसमें करना क्या है, ये देखना है कि उस कपड़े पर जो नजासत लगी है, अगर वो नजासत गाढ़ी है यानी दलदार है, जैसे गोबर है, पाखाना है, लीद है, इस तरीके से अगर नजासत है तो आप चाहे मशीन से धुले चाहे हाथ से धुले, उस नजासत को ज़ाइल करना ज़रूरी है। अगर मशीन से भी अगर वो नजासत ज़ाइल हो जाती है तो कपड़ा पाक हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर वो नजासत दलदार नहीं है, गाढ़ी नहीं है, बल्कि पतली है जैसे पेशाब, तो फिर उसके चूंकि मशीन के अंदर वो निचोड़ने की उतनी सलाहियत नहीं होती है, मशीन निचोड़ती नहीं है, तो इसीलिए आदमी हाथ से निचोड़े या ये कि इस तरीके से करे कि वॉशिंग मशीन में नीचे की तरफ जो पाइप होता है उसको निकाल दे और फिर उसके बाद मशीन में उस कपड़े पर इतना पानी डालना है कि गुमान गालिब हो जाए कि अब वो नजासत बाकी नहीं है, वो नजासत दूर हो गई है, वो कपड़ा, ऐसी सूरत में फिर कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर कपड़ा नापाक हो तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर तरीका यह है कि आप मशीन से सिर्फ सफाई का काम लें, निचोड़ने का काम आप मशीन से ना लें, अपने हाथ से 3 बार खंगाल कर निचोड़ दें, सबसे बेहतर तरीका अगर कपड़ा नापाक हो। और अगर कपड़ा पाक है, उसमें कोई नजासत नहीं लगी है, सिर्फ बस पहनने की वजह से पसीना और मैल उसमें आ गया हो, तो फिर ऐसी सूरत में वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पसीने से या गर्दो गुबार से कपड़ा नापाक नहीं होता, मैला होता है। मैला होना अलग है, नापाक होना अलग है। नापाक होने पर हुक्म अलग लगता है, मैला होने में क्या है कि वो मशीन अपना काम कर लेती है। तो अगर कपड़ा सिर्फ मैला हुआ है, नापाक नहीं हुआ है, तो वॉशिंग मशीन से उस कपड़े को साफ करने में कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल ये कि ठंडक के मौसम में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसको धुलने की वजह से वो कपड़े पानी से अगर धुलेंगे तो वो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं, यानी पेट्रोल से साफ करवाते हैं। तो क्या पेट्रोल से साफ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा या नहीं, ड्राई क्लीन कराने से कपड़ा पाक होगा या नहीं? याद रखिए, अगर कपड़े पर, जैकेट वगैरह पर नजासत नहीं लगी है, सिर्फ उसका मैल दूर करना है कि बहुत दिन इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने की वजह से जैकेट पर मैल पड़ गया है, उसको सिर्फ अगर दूर करना हो तो पेट्रोल से मैल दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। पेट्रोल पाक है, उससे अगर कोई कपड़ा साफ करे, मैल दूर करे, ड्राई क्लीन कराए तो कोई हर्ज नहीं है। मगर चूंकि एक कीमती शय है, बेहतर यह है कि अगर पानी से काम चल सकता हो तो पेट्रोल इस्तेमाल में ना लाए, और अगर पानी से काम ना चलता हो, पेट्रोल ही उसके लिए जरूरी हो, तो फिर पेट्रोल इस्तेमाल कर लें, उससे कपड़ा पाक हो जाएगा, जैकेट उससे पाक हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर जैकेट पर नजासत लगी हो तो फिर उसकी नौयत वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। बहरहाल, बोलने में किसी तरह की कोई लग़्ज़िश हुई हो, इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।